سفر میں ہم اگر 2-4 ساتھی ہیں تو مسجد میں جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کریں، لیکن ہٹ کے، پہلے اندر ہوئی ہے تب آپ باہر کریں، اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں۔ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے کعبے کو اشارہ کر کے چومتے ہیں، وہ بالکل ثابت نہیں ہے، دعا کریں بس۔ قضا نمازیں توبہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو۔ پتہ نہیں خواب میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوئی، بھئی جب پڑھا ہی نہیں جاتا جواب کیا دوں گا۔ عصر کے بعد ایک آدمی اور عمرہ پورا کریں، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو تو اس وقت شکرانے کا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد۔ عصر اور فجر کی فرض نماز کے بعد نفل قضا بھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ قضا کی نمازوں میں وتر پڑھنے پڑیں گے، چونکہ وتر واجب ہوتے ہیں، سنت معاف ہے۔ میری بیوی مجھ سے ملاقات کرنے میں بہانے بناتی ہے، دوسری شادی کر لو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ناخن جو چباتے ہیں بری عادت ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ اب تقریباً مسجد صفا مروہ مسجد کے اندر ہے، گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ المؤمن لا یکون فحاشا ولا بذی۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر اگلی نماز کے لیے وہ گیس ہوتا رہے تو کوئی بات نہیں۔ والد صاحب کی بیماری ان کو لقوہ ہوا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ پاکستان سے موبائل کی ایک کمپنی 1000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں رکھنے پر روز 50 منٹ دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کاروباری بات ہے، تم جانو وہ جانے۔ جی پی فنڈ جو آپ کو ملیں گے بالکل آپ وہ لے لیں، اور جتنا آپ کا فنڈ ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو اوپر ملے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا نفع ہے، سود نہیں، لیکن تحقیق کر لیں، اگر سود ہے تو پھر وہ خیرات کر دیں۔ گھر میں اگر برے اثرات ہوں تو سورۃ البقرہ پڑھا کریں سارے گھر والے بیٹھ کے۔ نابالغ بچے کے ساتھ عمرہ کیا، بچے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں، آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھا کریں، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اندھے نہ بنے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں۔ ہم دم دیتے ہیں تو مسکین اس کو بیچ دیتے ہیں، اس لیے کہ تم ذبح کر کے تقسیم نہیں کرتے ہو، ذبح کر کے تقسیم کرو پھر کیا بیچیں گے، ایسے پکڑا دو پھر تو وہ بیچ دیں گے۔ غلاف کعبے پہ کسی کا نام نہ لکھا کریں۔ بہرحال کے 7 کھجوریں لے کے وجبہ کی طواف کریں، طواف والی بات تو بدعت ہے، ویسے 7 کھجوریں کھایا کریں تو شفا ہے۔ مقام حدیبیہ سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں تمباکو کھا لی تو عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن غلط بات ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ مقام حدیبیہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، جس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا غلط کہا ہے۔ دجال کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے بچائے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پاس تصرفات شیطانی ہوں گے۔ شوہر کی بہن جو ہے بیوی کے لیے اس کا خیال رکھا کریں، اور زیادہ خیال نہ رکھیں، مدد کر دیا کریں۔ میں مخصوص ایام کے لیے دوائی کھا رہی ہوں، لیکن ہلکا سا داغ آ جاتا ہے، غسل کر کے پھر میں حرم میں آ جاتی ہوں،
کتنے دن گزر گئے یہ نہیں لکھا آپ نے. اگر 10 دن گزر گئے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، طواف کریں. میرے گھر کے اندر بیماری اور تکلیف ہے، سورۃ البقرہ پڑھیں سارے گھر والے. بلند نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے، چونکہ آمین دعا ہے اور فلسفہ دعا یہی ہے کہ آہستہ کی جائے. حضور پاک کی ولادت میں 2 قول ہیں، 12 ربیع الاول بھی ہے لیکن صحیح 9 ربیع الاول ہے. بہنوئی کی فکر ہے، بہنوئی کا انتقال ہو گیا، بہنیں بھی بستر پر ہیں، اللہ شفا دے، ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے ضرور کریں. لاہور سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کویت میں ٹھہر گئے، احرام جس سامان میں تھا بیت اللہ آئے، پھر مسجد عائشہ گئے، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی آپ کا خراب ہو گیا. اصل عمرہ تو وہی تھا جو کرنے آ رہے تھے آپ. امام کے پیچھے حنفی مسلک میں نہ فاتحہ پڑھیں نہ کچھ پڑھیں، خاموش رہیں. ایک بھائی بے روزگار ہے، دوسرا بھائی اس کو کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے جتنی مدد کر سکتا ہے کرتا رہے، لیکن جب تک اس کو مفت کا کھانا ملتا رہے گا وہ کام نہیں کرے گا. انڈیا سے جدی آئے، بغیر احرام کے مدینے گئے، پھر احرام باندھ کے، ٹھیک ہے پھر کوئی آپ پر دم نہیں، آپ نے مدینہ پاک کے میقات سے احرام باندھا ہے. میں ہندوؤں کے اسکول میں نوکری کرتا ہوں، مجھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. 3 آدمی کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھا کریں، مجبوری ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 5-7 سال ہو گئے ہیں، آپس میں رجوع نہیں ہوتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. بہرحال اب تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے، 1 طلاق پر حلالہ نہیں ہوتا، 3 ہوں تو پھر حلالہ کرنا پڑتا ہے. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، اب پڑھ لو. باہر کبوتر چوک میں عورتیں گندم کے دانے چنتی رہتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ خامن سے تو اولاد ہوتی نہیں، کبوتر سے شاید ہو جائے. جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ میں یہ ریاض سے آئی ہوں، مجھے صفائی بار بار ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری. کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر سے دوائی لے لیں. نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ گندا ہو تو مسجد میں آنا منع ہے. میرے 5 بچے ہیں، 4 ٹھیک ہیں، چھوٹی بیٹی کو تھیلیسیمیا ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے. میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائیں گے. میری بچی 18 سال کے، نام تحریم ہے. تحریم نام جو ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے. تحریم تو سورت کا نام بھی ہے، سورت التحریم اللہ کے قرآن میں ہے. بہرحال عورت کو داغ لگتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے، اگر 10 دن گزر گئے ہیں پھر داغ لگتا رہے، بیماری ہے، حیض نہیں ہے. طواف کے بعد ہلکے احرام اتارا، صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گیا. کراچی کے جامعہ اشرف المدارس کے نادم تعلیمات حضرت مفتی ارشاد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدرسے کو جاری و ساری رکھے. 7 سال ہو گئے ہماری اولاد نہیں ہے. وہ جو میں نے دعا بتائی ہے وہ بھی پڑھتے رہو اور علاج بھی کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے. میری بیوی کو حمل تو ٹھہرتا ہے، لیکن 3 مہینے کے بعد بچہ آگے نہیں بڑھتا ہے، تو 160 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں. پتہ نہیں، ہم بحرین سے آئے ہیں، جدے میں بہت سارے اصحاب ہیں آپ سے، اللہ ان کو سب کو خوش رکھے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. گلی کی بلی کو روز کھانا کھلانا کیسے؟ بالکل کھلائیں، وہ بھی جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کوئی پیسہ ضائع کرنا نہیں ہے.
آفس میں لوگوں کے لیے بسکٹ لے جاتا ہوں، اگر رشوت کے طور پہ لے جاتے ہو تو نہ لے جاؤ، محبت میں لے جاتے ہو تو جائز ہے۔ میں اپنے والد کو مدینے سے عمرہ کرانے کے لیے آیا، خود ہی نہیں کیا تو آپ پر دم پڑ گئی، آپ بھی کریں۔ بیوی کو ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دے دیجیے، بالکل ہو جاتی ہے طلاق۔ ٹیلی فون پہ کریں، میسج کریں، ٹیکسٹ کریں، کچھ کریں، وہ طلاق ہے، اللہ معاف کرے، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر عورت کو طلاق سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد مدارس دین کے ادارے حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی